جناب مسجد جو تمیز ہے کہ آپ راستے پر آئے اور اپنے ذریعے خیالات سونامی ایک طوفان جی بالکل، گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کی سیاست میں بڑی گرما گرمی پائی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پورے پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور موجودہ حالات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں یادگار شہداء چوک سکردو پر، اور آج یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم آج کے اس احتجاج میں شریک مختلف جو رہنما ہے اور کارکنان ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کے اس احتجاج کا مقصد کیا ہے۔ عارف ہولی صاحب ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ عارف صاحب، آج کے اس احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ احتجاج ہمارے قائد محبوب جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ افطاری کے بعد ہر اپنے علاقے میں احتجاج کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک متحد حکومت کو کس طرح ڈالر چلایا ہے اور حکومت گرایا ہے، تو ہم اس چیز کے بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جس پہ ہم ماضی میں دیکھیں تو لوگوں کے اوپر کرپشن، 2 وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کی کیس میں نکالا گیا، اور لیکن آج خان صاحب کے اوپر پورا ورلڈ میں سازش کر کے عمران خان کو نکالا گیا ہے۔ اس چیز پہ ہم نے ادھر احتجاج کیا ہوا ہے۔ ایک اور کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے ماضی پی ٹی آئی کا پہنا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، عدم اعتماد صحیح تھا غلط تھا؟ جی عدم اعتماد صحیح تھا غلط تھا؟ غلط تھا جی، بالکل غلط تھا۔ یہ امریکہ کو یہاں پاکستان میں لانے کی ایک سازش ہے۔ یہ ہماری امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پورے پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آزاد خارجہ پالیسی پر بات کیا تھا۔ ہماری آزاد خارجہ پالیسی اور خود مختاری، ہمیں آزاد ملک بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بنا کے دیا تھا، اور علامہ اقبال کا ایک خواب تھا، اس کو تعبیر کرنے جا رہے تھے ہمارے قائد عمران خان صاحب۔ تو ہم بالکل پرجوش اس احتجاج میں ہیں۔ یہ حکومت ہم بالکل قبول نہیں کرتے، امپورٹ حکومت ہے یہ، بالکل یہ سازش کے طریقے سے لایا ہے۔ نہیں تو ہماری اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہماری ریکویسٹ تھی، اس خط کو کم سے کم ہمارے قائد نے ایک مملکت ریاست پاکستان کا ایک جو ہے نا وزیر اعظم نے خط کو آپ لوگوں کو سامنے بھیجا تھا، تو اس خط کو پڑھ کے اس فیصلے کو کرنا چاہیے تھا۔ آج کا اس احتجاج کا مقصد جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اصل میں یہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا مال چرا کے باہر رکھ کے اپنے اولادیں، انہوں نے پاکستان کا مال چرا کے، یہ ایک پورا ڈاکوں کا ٹولہ ہے۔ اس کے خلاف ہم نے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج باہر کے جو طاقت ہے، انہوں نے آج پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر، ہمارے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہے، ہم ایسے ان کو نہیں مانتے، ایسی امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور آج کا جو یہاں پہ، بلکہ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج، اور عوام جو ہے سڑکوں پر نکلا اس پی ڈی ایم کے خلاف، اس جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے ان کے خلاف سڑکوں پر نکلا ہے، اور جو مفاد پرست ٹولہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، وہ بھی اس طرح کے معاملات میں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ خالد خورشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس پی ڈی ایم کو ہم گلگت بلتستان میں بھی ناکام ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے، اور پورے پاکستان میں عوام ان کے ساتھ ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی، آپ کا تعلق کہاں سے؟ ہم باجوڑ ایجنسی سے پشاور اس احتجاج میں کیا کر رہے ہیں؟ بس ویسے تماشا کے لیے آ گیا، تماشا کے لیے ہے؟ میں خود جو ہے کہ سپورٹر ہوں۔ جی جی تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بس ویسے تماشا کے لیے باہر نکل گیا ڈیرا سے۔ اس وقت جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہو گئے، پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کو گھر بھیج دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خوش ہیں آپ؟ میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ میں جو آئی کا سپورٹ کر رہا ہوں، جو میرا آقا ہے میں اس سے کڑا ہوں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے پورا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، میں جو آئی کا خود سپورٹر ہوں۔ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان تگڑا بندہ ہے، نر بندہ ہے، جوان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا جھکتا نہیں ہے، اس لیے ہم پسند کرتے ہیں۔
اچھا وہ جوان ہے, جوان تو نہیں ہے, بوڑھا ہے, बूढ़ा तो है लेकिन जवान तो लगता है ना. ایسے جوان لگتا ہے. جناب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے اس جلسے کا مقصد, اس احتجاج کا مقصد حال ہی میں جو پاکستان کی سیاست میں انٹرنیشنل جو مداخلت کی گئی اور اس مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا, اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے یہ احتجاج شروع کی ہے. اچھا حیدر صاحب, اگر ہم بیرون مداخلت کی بات کی جائے تو بیرون مداخلت صرف آج سے تو نہیں ہو رہا, بہت پہلے سے چلتی ہے, بہت پہلے سے جو ہے نا مختلف جو رجیم ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو آج ایسی کیا خاص بات تھی, آج ایسی اس بیرونی جو مداخلت ہے اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جی آپ کی بات درست ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا ہوا ہوگا, لیکن اس دفعہ بیرونی طاقتیں ایک منظم طریقے سے انہوں نے یہ سازش شروع کی, جس کے لیے پاکستان میں لوگ استعمال ہو گئے ان کے لیے پی ڈی ایم کی شکل میں, کہ خاص کر امریکہ نے بڑی سازش کی. یہ سازش اس وقت سے شروع ہو گئی جس وقت اقوام متحدہ میں عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس دن سے امریکہ نے پاکستان کے اندر اس حکومت کے خلاف سازشیں شروع کی تھی, جو کل اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا یہ احتجاج ہمارے چیئرمین صاحب جناب عمران خان صاحب کی کال پر ہم نے ایک مختصر احتجاج کی ہے انشاءاللہ, کیونکہ جس طریقے سے جس انداز سے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منتخب حکومت کو اس طرح گھر بھیجنا, اور تمام جو ادارے اور جو امریکہ کے اشاروں پر جو چلی ہے, ہوا چلی ہے, اس کی مذمت کرنے کے لیے ہم نے آج یہ احتجاج کی کال کی ہے. انشاءاللہ یہ احتجاج اب تھمنے والا نہیں ہے, اب رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ان چور لٹیروں اور جو پی ڈی ایم کے نام پر جو ڈاکو موومنٹ چل رہی ہے, انشاءاللہ ان کا پیچھا کریں گے. ہم حق کے ساتھ ہیں, ہم سچ کے ساتھ ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا بھائی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان میں مداخلت کیا اور عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دی؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ وہ جملہ ہے جو امریکہ کو اندر سے کھایا جا رہا تھا. عمران خان نے کہا کہ میں اپنے 22 کروڑ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں, یہاں پر امن ہوگا اور برابری کی بنیاد پر بات کریں گے. یہ امریکہ نہیں چاہتا تھا. اس وجہ سے امریکہ نے کچھ ہمارے سہولت کاروں کو ساتھ ملا کر یہ جو ڈرامہ رچایا ہے, لیکن پاکستان کے بچہ جانتا ہے, گلی گلی کوچے کوچے میں آج عمران خان کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کرپشن کے کیس نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے میرے لیڈر تنہا تھا, لیکن رات کو جب پی ایم ہاؤس خالی کر رہا تھا تو اس کے پاس صرف تسبیح اور ایک ڈائری تھی. ایسے پرائم منسٹر کو آپ گھر بھیج رہے ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کے اداروں پر. فائز صاحب, کل ہم آپ کے ایک پوسٹ بھی پڑھ رہے تھے, آپ کے ایک ٹویٹ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو رہتے ہیں. تو علی محمد خان کے بارے میں آپ نے کوئی پوسٹ کیا تھا, تو علی محمد خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سچا سپاہی ہے, دل جیت لیا ہے, بہت زبردست تقریر کی ہے. ہم سب علی محمد ہیں. جس نے بھی اس طرح کی تقریر کی ہے سب علی محمد ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کا جو خان کے ساتھ رہے ہیں, مشکل وقت میں خان کے ساتھ رہے ہیں, وہ بکے نہیں, وہ جھکے نہیں. تو اس لیے میں آپ کی چینل کی وساطت سے, بہت سارے حامد میر گزرے, لیکن آپ کے ہی چینل میں, آپ کی ہی میڈیا سے تعلق رکھنے والے عمران ریاض بھی ہے, ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. لیکن آخر میں آپ کے جلسے کی وساطت سے پاکستان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ بھلے عمران خان کے لیے نہ نکلے, بھلے کسی اور کے لیے نہ نکلے, کم سے کم اس مملکت پاکستان کی خاطر نکلے. نہ منظور